بڑائی اور بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جنہوں نے ہم سب کو پیدا فرمایا، انگنت و بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا، اسلام کی دولت سے ہمیں اور آپ کو نوازا، بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمۃ للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز و محترم بزرگوں، قابل احترام نوجوان ساتھیوں، اسلامی خواتین، پیاری مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک نہایت ہی سلگتا ہوا موضوع ہے۔ اسلام کی نظر میں اچھے لوگ کون ہیں؟ کسی کے تعلق سے ہم اور آپ کہہ دیتے ہیں وہ آدمی بڑا اچھا ہے، وہ آدمی بڑا بہتر ہے۔ کبھی کبھی اپنے بارے میں کہہ دیتے ہیں میں تو بہت اچھا ہوں، اور لوگوں میں میں بہت بہتر ہوں۔ لیکن اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کیا میرے کہہ دینے سے یا آپ کے کہہ دینے سے کوئی اچھا اور خراب ہو سکتا ہے؟ اچھا وہی ہو سکتا ہے جو اسلام کی نظر میں اچھا ہو، بہتر وہی ہو سکتا ہے جو اسلام کی نظر میں بہتر ہو، خراب وہی ہو سکتا ہے جو اسلام کی نظر میں خراب ہو۔ ہمارے اور آپ کے کہنے سے کوئی اچھا اور خراب نہیں ہوتا ہے۔ مذہب اسلام میں بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں، اور تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، عقیدہ کا صحیح ہونا۔ نمبر 2، عقیدہ صحیح ہونے کے بعد صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا، چونکہ اللہ نے اپنی عبادت کے غرض سے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور تیسرا ہے اپنے معاملات کو اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانا۔ یہ بہت ہی اہم ہے، اور میں اسے کہوں گا کہ آپ اسے نوٹ کریں کہ ہماری زندگی کے لیے کیا کیا چیز ضروری ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ جب تک عقیدے کی اصلاح نہیں کریں گے، کوئی بھی عمل ہمارا اور آپ کا اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ عقیدے کی اصلاح کے بعد ہمیں اور آپ کو دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
صحیح طریقے سے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور تیسرا اصول یہ ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر صرف عبادت ہی پر اکتفا نہیں کرنے ہیں، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو، اپنے لین دین کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بہتر اور بہتر بنائیں، اچھا سے اچھا بنائیں۔ بہت ہی اہم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، آپ کی بعثت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری دنیائے انسانیت پر، تمام کے تمام انسانوں کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں اللہ کا کم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیائے انسانیت کے اوپر اللہ رب العالمین نے بھیج کر کے جو احسان کیا ہے، جتنا بھی شکریہ ہم ادا کریں کم ہے۔ اور آپ کے بھیجے جانے کا جو اصل مقصد ہے، مقصد کیا ہے؟ کیوں بھیجا اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا کے اندر؟ کیوں مبعوث کیا؟ اس لیے مبعوث کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ نبی کے ذریعہ ہمارے اور آپ کے عقائد کا اصلاح ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد کو بیان فرمایا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، عقائد کی اصلاح کرتے تھے۔ یہ بھیجے جانے کا اصل مقصد تھا۔ دوسرا، عقائد کی اصلاح کے بعد لوگوں کو بتایا، عملی طور پر آپ نے یہ دکھایا بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے کس طرح کی جائے، آپ نے طریقہ سکھایا۔ اور تیسرا، لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اور کردار کے تعلق سے یہ سبق دیا کہ ہمیں اور آپ کو اپنے اخلاق اور کردار کو سنوار کر کے رکھنا ہے۔ موطا امام مالک کے حوالے سے، امام مالک رحمہ اللہ نے موطا امام مالک کے اندر نقل کیا ہے، حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق۔ بڑا اہم جملہ ہے، بڑا اہم سینٹنس ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ حسن اخلاق، اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں، لوگوں کے درمیان اس بات کو رکھ دوں، اس پیغام کو پہنچا دوں، عملی طور پر دکھا دوں کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں، اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں۔ اس اخلاق کی تکمیل کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تصدیق کی اور آپ کے اخلاق کی گواہی بھی دی، آپ کے اخلاق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بھی کی۔ کیا؟ قرآن مجید کو پڑھیے، سورۃ القلم آیت کا نمبر 4 ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے حبیب، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بہت اونچے مقام پر فائز ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی کا یہ اخلاق تھا، یہ کردار تھا، یہ اعلیٰ مقام تھا کہ رب نے عرش والے نے تعریف کی کہ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اخلاق کے معاملے میں آپ سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 کے اندر فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے آپ کے ساتھ
کہ آپ بہت نرم مزاج ہیں، آپ بہت اخلاق کے اچھے ہیں۔ اے نبی، اگر آپ اخلاق کے اچھے نہیں ہوتے، آپ کا دل سخت ہوتا، آپ اگر بد زبان ہوتے، آپ کے اخلاق اگر اچھے نہیں ہوتے، یہ لوگ جو آپ سے قریب ہو رہے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے لیے دھڑا دھڑ آ رہے ہیں آپ کے پاس، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، آپ نرم مزاج نہیں ہوتے، آپ کی بات چیت اچھی نہیں ہوتی، آپ کی باتوں میں صداقت نہیں ہوتی، تو پھر یہ لوگ آپ سے چھٹ جاتے اور لوگوں کی تعداد نہیں بڑھتی۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں کون ہے اچھا؟ ہم کسی کو اچھا بول دیتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا کہہ دیتے ہیں، لیکن اسلام کی نظر میں کون اچھا ہے، اسے جاننا ہوگا، اسے سمجھنا ہوگا اور عملی جامہ بھی پہنانا ہوگا۔ ہم اسلام کی نظر میں اگر اچھا ہیں تبھی ہم اور آپ اپنے آپ کو اچھا کہہ سکتے ہیں۔ کوئی اسلام کی نظر میں اچھا ہے تو ہم اور آپ اسے اچھا کہہ سکتے ہیں۔ آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں کون ہے اچھا۔ صحیح بخاری کے حوالے سے اور صحیح مسلم کے حوالے سے متفق علیہ حدیث ہے۔ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان خیارکم احاسنکم اخلاقا۔ نوٹ کیا جائے اس بات کو، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو۔ جواب مل گیا کہ اسلام کی نظر میں صرف نماز پڑھنے سے اچھا نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے اچھا نہیں ہوتا، حج کرنے سے اچھا نہیں ہوتا، عمرہ کرنے سے اچھا نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ اچھے اعمال ہیں، یہ اچھے کام ہیں، یہ اعمال صالحہ ہیں، کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک انسان کا اخلاق بہتر ہونا چاہیے، ایک انسان کا کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے، ایک انسان کا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ تمام لوگ، مرد ہوں، عورت ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، ہم اور آپ محاسبہ کریں ٹھنڈے دماغ سے، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے، سر پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، کیا ہم اپنے اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں؟ ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہے؟ ہمارا اخلاق کتنا بہتر ہے؟ اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے ہم کتنے اچھے ہیں؟ ہر آدمی اپنے آپ میں محاسبہ کرے۔ اللہ کی قسم، ہر آدمی اپنے بارے میں جتنا جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کیا کرتے ہیں، ہمارا کیریکٹر کیا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین کیا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کیا ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ ہر اس بات کو ایک انسان اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ محاسبہ کرے ہر انسان، جانچے اپنے آپ کو، پرکھے اپنے آپ کو کہ ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہے۔ کیا ہم اور آپ اسلام کی نظر میں اچھے ہیں؟ اس بنیاد پر غور کریں، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ایک نمازی ہے، ایک روزے دار ہے، ایک حاجی ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، لیکن ان کے معاملات دیکھیے بازار میں اتنا گندا ہے کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر سارے لوگ ان کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کا معاملہ بڑا خراب ہے، ان کا لین دین بڑا خراب ہے، لوگوں سے ان کے تعلقات بہت ہی خراب ہیں، امانت میں خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، کسی سے بحث اور مباحثہ ہوتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ یہ معاشرے کے اندر ان کا اخلاق ہے، یہ معاشرے کے اندر ان کا کردار ہے۔ ہر آدمی محاسبہ کرے، اخلاق ہمارا اور آپ کا کتنا اچھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا۔ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، جس نبی سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن نبی کے اس عمل پر ہم اور آپ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس حدیث پر ہمارا اور آپ کا عمل کیوں نہیں ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں، تمام کے تمام انسانوں میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھے تھے۔
سب سے اچھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اونچا تھا. اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے، اپنے ایمان کو اگر اسٹرانگ بنانا ہے، اپنے ایمان کو اگر مکمل بنانا ہے تو ہمیں اور آپ کو نماز کے ساتھ، روزہ کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، حج کے ساتھ، عمرہ کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اپنا اخلاق سنوارنا ہوگا، اپنا کردار سنوارنا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابو داؤد کے حوالے سے، فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہا ایمان والوں میں، مومنوں میں سب سے کامل مومن وہ ہے، انہی کا ایمان سب سے زیادہ مکمل، مضبوط اور مستحکم اور صحت مند ہے، جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے، سب سے اسٹرانگ. اور ایک حدیث ہے سنن ترمذی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا تھا کمال یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ کہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، کمال تو یہ ہے کہ رب کہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. یا حدیث یہ ہے کہ بندہ اگر اخلاق اور اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے معاملات کو اگر بہتر بناتا ہے تو رب کریم اس بندے سے محبت کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اور قیامت کا دن ہوگا وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور ایسے لوگوں سے میں محبت رکھتا ہوں. اور ایک حدیث ابن حبان کے حوالے سے ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، اچھا نفلی روزے بھی رکھتا ہے. کتنا اچھا کام ہے. اگر کوئی تہجد پڑھنے لگے اور یہ خبر ملتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کتنا اچھا کام کر رہا ہے، اور واقعی یہ اچھا کام ہے، واقعی یہ بہت بڑا کام ہے. تہجد پڑھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے وہی تہجد کی نماز پڑھتا ہے. جب تک توفیق نہیں ملتی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. روزہ رکھتا ہے، فرض کے ساتھ ساتھ نفلی روزہ رکھتا ہے. کتنا اونچا مقام ہے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے کتنا اونچا مرتبہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن حبان کے حوالے سے حدیث ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ کر کے، نفلی نماز پڑھ کر کے، تہجد پڑھ کر کے اور روزہ رکھ کر کے جس مقام پر فائز ہو جاتا ہے، اگر ایک آدمی ان کاموں کو نہیں بھی کر پاتا ہے اور اگر وہ اپنے اخلاق اور کردار کو اور اپنے معاملات کو اگر بہتر بناتا ہے تو اس آدمی کے مقام کو پا لیتا ہے. اللہ اکبر. تہجد نہیں پڑھتا ہے، نفلی روزے کا اہتمام نہیں کرتا ہے، زبان اچھی ہے، کردار اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین اچھا ہے، معاملات اس کے اچھے ہیں، کیریکٹر اس کے اچھے ہیں، اخلاق اس کے اچھے ہیں. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا مقام اور مرتبہ اتنا ہی ہے جتنا ایک نماز پڑھنے والا تہجد کی نماز پڑھ کر کے مقام حاصل کرتا ہے اور نفلی روزہ رکھ کر کے مقام اور مرتبہ حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ. اتنا بڑا مقام. کہاں ہمیں اور آپ کو فکر ہے کہ اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے کردار کو سنواریں؟ کہاں ہمیں اور آپ کو اس بات کی فکر ہے؟ آج ہمارا اور آپ کا جو اخلاق ہے، ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میزان میں جب اعمال تولے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اخلاق کو جب رکھا جائے گا تو یہ اخلاق سب سے بھاری ہوگا، سب سے وزنی ہوگا. اور جن کا اخلاق بھاری ہو جائے، جن کا اعمال بھاری ہو جائے تو کامیابی تو ان کے لیے بالکل مقدر ہے. تو قیامت کے دن یہ مقام ہے اور قیامت کے دن یہ مرتبہ ہے. کچھ لوگوں کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، الحمدللہ اتنے اچھے ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو رشک آتا ہے، کاش وہ اخلاق میرے پاس ہوتے، کاش میں بھی اس طرح بن جاؤں. ان کا کردار، ان کے معاملات، ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں الحمدللہ کہ رشک آتا ہے کہ میرے اندر بھی اللہ جو ہے ان چیزوں کو پیدا کر دے، ان خوبیوں کو پیدا کر دے. ان کے اخلاق تو اتنے اچھے ہوتے ہیں، گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ بھی ان کا اچھا برتاؤ ہے، بہنوں کے ساتھ ان کا اچھا برتاؤ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ان کا اچھا برتاؤ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ان کا اچھا سلوک ہے، باہر والوں کے ساتھ ان کا اچھا سلوک ہے، گھر والوں کے ساتھ ان کا اچھا سلوک ہے. بہت اچھے الحمدللہ کچھ لوگ ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اخلاق نہ گھر میں اچھے ہیں نہ باہر میں اچھے ہیں.
اتنے بدخلق ہیں، اتنے خڑوس قسم کے لوگ ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتے ہیں، کہ وہ نہ تو گھر میں ان کے اخلاق سے کوئی متاثر ہے، نہ باہر والے ان کے اخلاق سے متاثر ہیں، گھر والوں کو بھی پریشان کر کے رکھتا ہے، باہر والوں کو بھی پریشان کر کے رکھتا ہے، گھر والوں سے بھی بالکل عجیب و غریب انداز میں پیش آتا ہے اور باہر والوں سے بھی عجیب و غریب انداز میں پیش آتا ہے۔ ان کے اخلاق بالکل اچھے نہیں، بہت غلط ہے، بہت غلط۔ اپنے آپ کو مسلمان کہو اور یہ کردار ہمارا ہو، یہ اخلاق ہمارا ہو، یہ زیب نہیں دیتا۔ اور کچھ لوگ ہیں بزرگوں میں بھی ہیں، نوجوانوں میں بھی ہیں، مردوں میں ہیں، عورتوں میں ہیں، کہ ان کے اخلاق باہر میں بہت اچھے ہیں۔ ارے ماشاءاللہ، باہر میں تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کوئی نیک و کار نہیں ہے۔ علم ہے اس کے پاس، عمل ہے اس کے پاس، لوگوں کے درمیان ملنا جلنا ہے، لوگوں کے درمیان اچھے سے پیش آنا ہے، بہت اچھا۔ لیکن بعض ذرائع سے، مستند ذرائع سے جب پتہ لگتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر کچھ لوگوں کی عادت ایسی ہیں کہ گھر میں ان کے اخلاق بہت گندے ہیں۔ بیوی کے ساتھ جھگڑا، ماں کے ساتھ جھگڑا، باپ کے ساتھ جھگڑا، بھائی کے ساتھ جھگڑا، بہن کے ساتھ جھگڑا، بچوں کے ساتھ جھگڑا، یعنی گھر میں کسی کے ساتھ ان کا ویوہار اچھا نہیں ہے، لیکن باہر میں بہت اچھا، بہت اچھا باہر میں۔ اچانک جب سنتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، پیروں تلے زمین سرک جاتی ہے کہ اس بندے کو تو بڑا نیک سمجھتا تھا، بڑا صالح سمجھتا تھا، بڑا قابل سمجھتا تھا اور بہت کچھ سمجھتا تھا، لیکن تو یہ عجیب و غریب ان کی حرکت ہے، گھر کے اندر ایسی حالت ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اپنے گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتا ہے کہ اپنے بیوی کو جانور کی طرح مارتا ہے، بالوں کو کھینچ کر کے اور بالوں کو نوچ کر کے مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ستاتا ہے۔ بیوی کی زندگی شوہر کے ساتھ بالکل اجیرن ہو جاتی ہے اور زندگی گزارنا ان کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے، لیکن بیوی بیچاری مجبور ہوتی ہے کہ کہاں جائیں۔ شادی کے بعد اگر طلاق خلا لے لیتی ہوں، طلاق اگر میرا ہو جاتا ہے اور میں رشتہ کو ختم کر لیتی ہوں تو دوبارہ شادی کرنا آج سماج کے اندر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بیچاری گھٹ کر کے جیتی ہے اور خون کے آنسو کو پی کر کے رہ جاتی ہے اور اس طریقے سے زندگی گزارتی ہے۔ گھر میں ماں باپ ہے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں۔ آج کا نوجوان، بہت سارے لوگ ہیں وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آتے ہیں، یہ ان کا اخلاق ہے۔ باہر میں منہ میاں مٹھو بنتے ہیں، باہر میں اخلاق اور کردار دکھاتے ہیں، باہر میں اپنے اعمال کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن گھر میں ماں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا ہے، باپ کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا ہے، بہنوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ یہ گھٹیا حرکت کچھ لوگوں کی ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے اور یہ اخلاق نہیں، یہ بد اخلاقی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو باہر ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر میں ان کے اخلاق بہت ہی اچھے نہیں ہوتے ہیں، ان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ترمذی کے حوالے سے امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ خود گواہی دیتی ہے، جی بیوی اگر گواہی دے کہ میرے شوہر بہت اچھے ہیں تو وہ اسلام کی نظر میں سب سے اچھا ہے، اور بیوی اگر کہہ دے کہ بھائی صاحب آپ اپنے دوست کی تعریف تو کرتے ہو لیکن یہ میرا شوہر ہے، میں جانتی ہوں یہ شوہر میرا اچھا نہیں ہے، ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، ان کے کردار اچھے نہیں ہیں، وہ آدمی اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اما عائشہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، امہات المومنین ہیں، تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، اپنے شوہر کے بارے میں، نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے بیوی کے حق میں بہتر ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی کے گھر میں اپنے بیوی کے تعلق سے، اپنے اہل و عیال کے تعلق سے بہتر ہو۔ انا خیرکم لاہلی، لوگوں سنو میں اپنے بیوی کے لیے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بہت اچھا ہوں، بہت اچھا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی تمہارے لیے ماڈل ہیں، نمونہ ہیں۔ نبی کی زندگی دیکھو، بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنے ہیں، ماں کے ساتھ کیسے پیش آنے ہیں، باپ کے ساتھ کیسے پیش آنے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آنے ہیں۔ نبی کی زندگی، نبی کی سیرت کو کیوں نہیں دیکھتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اماں عائشہ کہتی ہے کہ کھانا کھانے کے لیے ایک ساتھ بیٹھتے تھے اور کھانا کھاتی تھی، گوشت کو نوچ کر کے کاٹ کر کے رکھتی تھی، ہڈی کو چوس کر کے رکھتی تھی۔ اللہ کے نبی اسی ہڈی کو اٹھا لیتے تھے اور وہیں سے منہ لگاتے تھے جہاں سے میں منہ لگاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اماں عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، وہ گھر کے کام کاج میں بھی حصہ لیتے تھے۔ آج گھر میں کام کاج کرنا، بیوی کا ہیلپ کرنا، ہم اپنے لیے عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا کہ گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے تھے، بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹا دیتے تھے۔ کیا فرق پڑ جائے گا بھائی صاحب؟ دن بھر 24 گھنٹے لگی ہوئی رہتی ہے کام کاج میں، تھوڑا سا جھاڑو لگا دیے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ چھوٹے ہو جائیں گے۔ تھک گئی ہے بیچاری، آرام کر رہی ہے، تھوڑی سی چائے بنا کر کے انہیں پلا دو، اسی میں ان کا دن تو اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آج میرے شوہر نے کیا کمال کر دیا ہے کہ میں سو رہی تھی، میں آرام کر رہی تھی، مجھے چائے بنا کر کے دیا۔ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ آج کا نوجوان پڑھ لکھ لیتا ہے، تھوڑے سے ان کے پاس علم آ جاتے ہیں تو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے ہیں، اپنے والدین کو جاہل کہتے ہیں، اپنے والدین کو گنوار کہتے ہیں، اور اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ جو ہے بیٹھنے کے قابل نہیں، بیٹھنے کے لائق نہیں۔ یہ بدتمیزی اور یہ بدسلوکی اپنے والدین سے کرتے ہیں۔ اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کچھ لوگوں نے تو اتنا کیا کہ اپنے والدین کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اور میں نے بہت قریب سے دیکھا کچھ نوجوان اپنے والدین کو پٹائی تک بھی کیے ہیں۔ میں نے دیکھا اس منظر کو، رو پڑا، اللہ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو گھر کے اندر ان کا یہ اخلاق ہے کہ اپنے ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے ماں اور باپ کی پٹائی تک کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف، پیٹنے کی تو دور کی بات ہے، اجی اپنے والدین کو اف تک نہیں کہہ سکتے ہو، اف تک نہیں کہہ سکتے ہو۔ یہ والدین کے مقام اور مرتبے کو تو نے کہاں سمجھا؟ والدین کے مقام اور مرتبے کو تو نے کہاں سمجھا؟ یہ والدین کا مقام اتنا ہے کہ جہاد کا اگر اعلان ہو جائے، عمومی طور پر اگر فرض عین نہیں ہو، فرض کفایہ ہو، اگر جہاد کا اعلان ہو جائے تو اللہ کی قسم ماں اور باپ اگر اجازت نہیں دے تو آپ جہاد میں نہیں جا سکتے ہو۔ آپ اعمال صالحہ کر لیے ہیں، حج کر لیے ہیں، عمرہ کر لیے ہیں، اللہ کی قسم ماں اور باپ آپ کے ناراض ہیں، آپ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کے اعمال پر کوسچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے، آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ۔ آپ نفلی نماز میں ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رات کی تنہائی میں سارے لوگ سو رہے ہیں اور ماں چیختے ہوئے آپ کو پکارتے ہیں کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کو نماز توڑ دینا ہوگا، رکوع ختم کر دینا ہوگا، سجدہ ختم کر دینا ہوگا اور ماں کی آواز پر، باپ کی آواز پر لبیک کہنا ہوگا۔ سمجھو ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، ماں باپ کی قدر کیا ہے۔ اللہ کی قسم زندگی بھر، پوری زندگی اگر تم ماں باپ کا سیوا کرتے رہو اور یہ سوچو گے کہ ماں باپ کا میں نے حق ادا کر دیا، اللہ کی قسم ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو۔ الادب المفرد کے حوالے سے وہ حدیث دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، ایک یمن سے آیا ایک آدمی اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پر لاد کر کے طواف کر رہا تھا، حج کرا رہا تھا، عمرہ کرا رہا تھا، ماں چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی، بندہ طواف کر رہا تھا، خانہ کعبہ میں چکر لگا رہا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی طواف کر رہے ہیں، اس بندے کی نظر عبداللہ ابن عمر پر پڑی، رک گئے، کہا سنو عبداللہ ابن عمر کیا بات ہے؟ کہا یہ دیکھو میری بوڑھی ماں ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے،
سارے ارکان کو میں نے پیٹھ پر لاد کر کے اپنی ماں کا ایک ایک رکن پورا کیا، خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عبداللہ ابن عمر، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا میں نے ماں کا پورا حق ادا نہیں کیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، تم اپنی ماں کی حق ادا کرنے کی بات کہتے ہو، تم جب پیدا ہو رہے تھے اور ماں کو جو درد ہوا تھا، اس ایک پل کے لیے جو درد ان کو ہوا تھا، اس ایک پل کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ زندگی بھر تم خدمت کرتے رہو، ایک پل کے اندر جو درد ہوا تھا اس پل کا بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ماں کا مقام ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو بچے جننے پر اتنا بڑا ثواب اور اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ دیا۔ آج نوجوان شادی کرتے ہیں، افسوس ہوتا ہے، شادی کرنے کے بعد الگ ہو جاتے ہیں، ماں اور باپ کو الگ کر دیتے ہیں، اللہ کی قسم رونا آتا ہے، آنکھ سے آنسو آ جاتا ہے۔ کتنے بدتمیز قسم کے اولاد ہیں جو اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ کھانا الگ پکاتا ہے۔ بوڑھے ماں اور باپ کھانا پکانے کی صلاحیت ان کے پاس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کپڑے دھونے کی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے، وہ بیچاری کبھی بیمار رہتی ہے، کبھی پریشان رہتی ہے، گھٹنے میں کبھی درد رہتا ہے، کمر میں کبھی درد رہتا ہے، بوڑھا باپ جا کر کے کماتا ہے، بیٹا بہو آرام سے اوپر کی منزلے میں رہتا ہے اور نیچے کی منزلے میں جا کر کے ماں اور باپ کھانا پکا کر کے کھا رہا، کپڑا دھو رہا۔ شرم آنی چاہیے ایسے نوجوانوں کو کہ خود آرام سے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ عیش کر رہے ہو اور ماں اور باپ کی یہ حالت ہے کہ تم خرچہ دے دیتے ہیں۔ لعنت ہو تمہارے اس خرچے پر۔ کیا تم چھوٹے تھے تمہارے ماں اور باپ نے خرچہ تمہیں دیا تھا کہ پال پوس کر کے اور یہاں تک اس مقام پر تعلیم اور تربیت دے کر کے اس مقام تک تمہیں پہنچایا؟ آج پیسے لے کر کے گھوم رہے ہیں، مسجد بنوا رہے ہیں، مدرسے میں دے رہے ہیں، غریبوں کو کھلا رہے ہیں، مسکینوں کو کھلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا حق جہاں خرچ کرنے کا سب سے پہلا نمبر آتا ہے، نوجوانوں اس بات کو نوٹ کر لو، سب سے پہلا نمبر اگر خرچ کرنے کا آتا ہے تو والدین کے اوپر خرچ کرنے کا آتا ہے۔ کہاں ہو؟ سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ اللہ اکبر۔ اے نبی، آپ سے پوچھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہاں خرچ کریں اپنے مال کو، کس مقام پر خرچ کریں؟ اللہ نے کہا کہہ دو فللوالدین، اپنے والدین کے اوپر سب سے پہلے خرچ کرو۔ یہ والدین بڑی قربانیاں ہیں ان کی، خرچ کرو۔ ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، آپ ان کا علاج کا ذمہ آپ کے ذمہ ہے۔ کچھ والدین شکایت لے کر کے آتے ہیں، بیٹا خرچ نہیں دیتا ہے، دوائی کا پیسے نہیں دیتا ہے، خیال نہیں رکھتا ہے۔ کیسی مسلمان آپ ہیں؟ کیسے آپ کا اخلاق ہے؟ فللوالدین سب سے پہلا نمبر والدین، اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا کہ والاقربین، قریبی لوگ ہیں، والمساکین وابن السبیل، اور مسکین ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، مسافر ہیں، اور جو بھی کچھ خرچ کرو وہ آگے چل کر کے، لیکن پہلا نمبر والدین۔ اور اخلاق، میں اخلاق کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا اخلاق کیسے ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سفر میں تھے اور اس سفر کے دوران جو ہے ایک بیابان جگہ میں ایک بندہ مل گیا، ایک دیہاتی مل گیا۔ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ماں باپ کے اگر دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، تو دوستوں کے ساتھ اور ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہاں نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، ان کو کھانا نہیں کھلاتا ہے، ان کا علاج نہیں کرتا ہے، ان کی ضرورت پوری نہیں کرتا ہے۔ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ ماں باپ کی تو خدمت کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ ساتھ ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس دیہاتی کو دیکھا تو اپنے سواری سے اتر گئے اور وہ پیدل جا رہا تھا، ان کو اپنی سواری پر بٹھا دیا۔ پگڑی جو عرب کے اندر شان ہے، اپنی پگڑی کو اس کو پہنا دیا